جو ہمارا مذہب اسلام ہے اس میں عقیدے کی اہمیت کیا ہے، عقائد کی کیا اہمیت ہے۔ اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں کہ ارکان اسلام کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اسلام کیا ہے، تو آپ نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، یعنی یہ جو ہم کہتے ہیں نا کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ کہاں سے کہتے ہیں؟ مولوی کہتے ہیں، محدثین کہتے ہیں، مفسرین کہتے ہیں، یہ کس نے کہا کہ اسلام یہ ہے؟ تو یہ کہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بخاری شریف حدیث کا نمبر ہے 8، یعنی ابتدا میں، ایمانیات میں حدیث پاک ہے۔ حضور فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمس، 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے۔ اگر غیر مسلم کوئی آپ سے پوچھے بھی تمہارا مذہب کیا ہے، ایک خالی ذہن آدمی اپنے دین کے بارے میں سوچے بھی میرا دین کیا ہے موٹا موٹا، تو وہ یہ حدیث پاک ہے کہ بنی الاسلام علی خمس، 5 چیزوں پر بنیاد ہے اسلام کی۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، شہادت دینا کہ اللہ ایک ہے، وہ معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنا، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ دینا، وَالْحَجُّ، اور حج ادا کرنا، وَصَوْمُ رمضان، اور رمضان شریف کے روزے رکھنا۔ اب اس میں سے جو پہلی چیز ہے وہ ہے کلمہ۔ اب کلمہ جو ہے یہ صرف لفظ نہیں ہے، مثلا پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ان لفظوں کی وجہ سے کلمہ بنیاد ہے، نہیں، بلکہ کلمہ سے مراد عقیدہ ہے کہ جہاں ڈھیر سارے خدا ہیں، خدائی کے دعوے دار ہیں، کوئی چاند، کوئی سورج، کوئی ستاروں کی پوجا، کوئی آگ کی پوجا، تو اس بارے میں عقیدہ جو ہے نا، کلمہ سے مراد عقیدہ ہے کہ بندہ جب کلمہ پڑھ لیتا ہے نا، لا نفی کرتا ہے، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ رب العالمین کے۔ اسلام جو ہے یہ عمل ہے اور کلمہ ایمان ہے۔ یہ کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تو عمل ہے، اور کلمہ جو ہے کلمے سے مراد عقیدہ ہے۔ اسلام میں عقائد کی اہمیت، یہی آج ہمارا عنوان ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور دریافت کیا کہ مجھے ایمان کے متعلق بتائیے۔ اب جبریل کو تو پتہ ہی ہے، لیکن وہ لوگوں کی تعلیم کے لیے بندہ بن کے، جبریل بشر بن کے، انسان بن کے حضور کی بارگاہ میں آیا، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جبریل عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ ایمان کیا ہے، مجھے ایمان کے متعلق بتائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ، یہ کلمے کی تشریح ہو رہی ہے، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 8۔ یہ حدیث پاک جو ہے یہ بنیاد ہے جو بچپن میں ہم نے ایمان کی صفت پڑھی، وہ اس حدیث سے نکلی۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے، کوئی بد عقیدہ پوچھے، کوئی غیر مسلم پوچھے کہ تم نے جو بنیاد بنائی ہوئی ہے کلمہ، یہ عقیدہ، یہ تم کہاں سے لیتے ہو، تو آپ کہہ دیں کہ ہمارے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت وضاحت کی جب جبریل نے آ کے سوال کیا کہ ایمان کیا ہے۔ ایمان پہلے ہے، اسلام بعد میں ہے۔ یہ جو کلمہ ہم پہلے کہتے ہیں نا، کلمے کا تعلق ایمان سے ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ عمل ہے، تو ایمان پہلے، اسلام بعد میں۔ اگر کسی کے دل میں ایمان نہیں، روزے رکھتا پھرے، کسی کے دل میں ایمان نہیں، سخاوتیں کرتا پھرے، کسی کے دل میں ایمان نہیں، لوگوں کی بھلائیاں کرتا پھرے،
اس کے اچھے عمل کا اجر اس کو دنیا میں تو رب کافروں کے اچھے عمل کا اجر دنیا میں دے دیتا ہے، لیکن اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ اس کا ثواب تب مرتب ہوگا آخرت میں جب پہلے ایمان ہوگا۔ یہ کافر جتنے بھی نیک اعمال کرتے ہیں ہم سے زیادہ کرتے ہیں، فلاح و بہبود کے کام، انسانی حقوق کے کام، انسانوں کی بہتری کے کام ہم سے زیادہ وہ کرتے ہیں، لیکن ان کا بدلہ رب ان کو دنیا میں دنیا کی زیب و زینت کے حوالے سے، دنیا کے پیسے کے حوالے سے، دنیا کی آسائش کے حوالے سے ان کے اچھے کاموں کا بدلہ رب ان کو دنیا میں دے دیتا ہے۔ اور بندہ مومن جس کے سینے میں ایمان ہے، جب وہ یہ نیک کام کرتا ہے تو رب بدلہ دنیا میں دیتا ہے، لیکن تھوڑا زیادہ آخرت کے لیے رکھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ صاحب ایمان ہے۔ اگر کسی مسلمان کو دنیا میں تکلیفیں آ رہی ہیں شکر کرے۔ اللہ کے اولیاء جب ان کو تکلیفیں آتی تھیں، سب سے زیادہ تکلیفیں انبیاء کو آئیں، پھر اللہ کے نیک بندوں اولیاء کو آئیں، علماء کو آئیں۔ جب ان کو تکلیفیں آتی تھیں تو وہ رب کا شکر ادا کرتے تھے، یا اللہ تیرا شکر ہے، ہماری چھوٹی چھوٹی غلطیوں کا بدلہ تو نے ہمیں دنیا میں دے دیا، آخرت ہماری محفوظ ہو رہی ہے۔ تو ایمان کی صفت جو ہے یہ اسی حدیث پاک سے نکلی ہے جو ہم نے بچپن میں یاد کیا کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ کلمے کی تشریح ہے، اسلام کی بنیاد ہے 5 چیزوں پر۔ پہلا کلمہ، کلمے کی تشریح یہ ہے کہ آمنت باللہ و ملائکہ، یہ ایمان کی صفت ہے۔ کلمہ پڑھا تو ایمان آیا۔ ایمان کی صفتوں میں پہلی چیز آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر۔ اب اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو یکتا مانا کہ واحد ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، سورہ بقرہ آیت نمبر 177۔ یہ عقیدے کا یہ حصہ کہ اللہ تعالیٰ یکتا ہے ہم نے کہاں سے لیا؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 177، فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ یہ اس کو کوئی غرض نہیں تم مشرق کی طرف منہ کرو یا مغرب کی طرف منہ کرو، ولکن البر، لیکن نیکی یہ ہے کہ من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لائے، والیوم الآخر، قیامت کے دن پر ایمان لائے، والملائکۃ، فرشتوں پر ایمان لائے، والکتاب، انبیاء پر، کتابوں پر ایمان لائے، والنبیین، نبیوں پر ایمان لائے۔ پھر اللہ کو خالق و مالک تصور کرے، معبود برحق تصور کرے۔ یعنی اللہ پر ایمان لانے کا یہ مطلب ہے کہ اللہ یکتا ہے، اللہ خالق و مالک ہے، اللہ معبود برحق ہے، عبادت کے لائق ہے، تمام مخلوقات کا رازق ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ علیم و خبیر ہے، وہ لامحدود ذات ہے، اور لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ قرآن مجید میں اللہ نے ان صفتوں کی وضاحت کر دی کہ آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، وہ لامحدود ہے۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کو جو ماننے کا مطلب ہے وہ یہ ہے، یکتا مانا، معبود برحق مانا، خالق و مالک مانا، قادر مطلق مانا، اور پھر یہ مانا کہ آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، وہ لامحدود ہے، لیکن وہ یدرک الابصار وہ اللطیف الخبیر، اور وہ تمام آنکھوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور وہ وہی ہر باریک چیز کو جاننے والا اور خبردار ہے۔ یہ ہے اللہ پر ایمان۔ دوسری بات ہم نے پڑھی آمنت باللہ و ملائکۃ، فرشتوں پر ایمان۔ اب فرشتوں پر کیا ایمان ہے؟ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، یہ ایمان رکھنا۔ مثلا سورہ تحریم میں آیت نمبر 6 میں اللہ نے اس کی وضاحت کی کہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ سخت دل ہیں، بہت مضبوط ہیں، فرشتے مقرر ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو وہ انہیں حکم دے اس کی نافرمانی نہیں کرتے، اور وہ کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ یہ فرشتوں کے بارے میں کہ اللہ کی مخلوق ہیں، لا تعداد ہیں، اللہ کے تابع ہیں، اللہ جو انہیں حکم دیتا ہے وہ کرتے ہیں، ایک لحظے کے لیے بھی اس کی جو ہے وہ کبھی بھی وہ خلاف ورزی اس کے حکم کی نہیں کرتے۔ اور دوسری جو صفت قرآن میں بیان ہوئی، فرشتے کون ہیں؟ فرشتوں کے بارے میں آمنت باللہ و ملائکۃ، ہم ملائکہ پر ایمان لائے۔ ملائکہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ملائکہ اللہ کی مخلوق ہیں، ملائکہ حقیقت ہیں،
وہ حق ہیں اور وہ بڑے بزرگ و برتر ہیں، بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ، ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہیں جو بزرگ ہیں، پاک باز ہیں۔ سورہ عبس۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماہر بالقرآن مع سفرۃ الکرام بارارا، کہ جو قرآن کا ماہر ہے، یعنی قرآن کا عالم جو ہے، وہ معزز لکھنے والے اطاعت گزار فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے 798۔ مطلب بیان کرنے کا یہ ہے کہ فرشتے معزز ہیں اور بزرگ ہیں، اور وہ فرشتے جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عزت والے ہیں۔ اور پھر فرشتوں کے بارے میں اگلا عقیدہ ہے کہ فرشتے نوری مخلوق ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خلقت الملائکۃ من نور، مسلم شریف کی حدیث نمبر 2996، فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، کھانے پینے سے پاک ہیں۔ سورہ صافات کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کا واقعہ بیان کیا کہ جب ان کے پاس فرشتے جو ہے وہ نوجوان بن کر آئے تو انہوں نے گائے ذبح کی، ان کا گوشت جو ہے باربیکیو کیا، ان کے سامنے رکھا، اور فرمایا کھاؤ، تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نے نہیں کھانا۔ تو وہ پریشان ہو گیا کہ یہ کوئی مخلوق اور ہے، یہ جو کھاتی نہیں، کیونکہ میں نے بچھڑے کا گوشت ان کو ذبح کر کے بھون کے باربیکیو کر کے اچھا خاصا روسٹ کر کے ان کے سامنے رکھا، تو اگر یہ انسانی مخلوق ہوتے تو یہ کھاتے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے نہیں کھانا۔ بعد میں عرض کیا کہ جناب ہم فرشتے ہیں، ہم کسی قوم کی امتحان کے لیے انسانی شکل میں آئے ہیں، ہم یہ نہیں کھاتے۔ تو اس کا یہ مطلب قرآن سے واضح ہو گیا کہ فرشتے کھاتے پیتے نہیں، فرشتے کھانے پینے سے پاک ہیں۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، کتابوں پر ایمان لانا۔ کتابیں کتنی ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 44 فرمایا ہم نے تورات نازل کی، انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور، اس میں ہدایت اور نور ہے۔ زبور کے بارے میں سورہ نساء کی آیت نمبر 163 میں فرمایا وآتینا داؤد زبورا۔ کوئی اگر آپ سے پوچھے کہ یہ کتابوں پر جو ایمان ہے یہ تم نے کہاں سے لیا ہے، تو آپ کہو کہ ہم نے قرآن سے لیا ہے، قرآن کی آیت ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 44 ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تورات کو موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا۔ وَآتَيْنَا دَاؤُودَ زَبُورًا، سورہ نساء کی آیت نے بتایا کہ زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل کی، اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی۔ یہ تمہیں کہاں سے پتہ لگا؟ ہم نے کہا جی قرآن سے پتہ لگا۔ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِیسَىٰ ابْنِ مَرْیَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَیْنَ یَدَیَّ مِنَ التَّوْرَاۃِ وَآتَیْنَا وَالْإِنجِیلَ فِیہِ ھُدًی وَنُورٌ، اور ان پیغمبروں کے بعد انہی کے قدموں پر ہم نے عیسیٰ بن مریم کو بھیجا جو اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرتے تھے، اور ان کو انجیل عنایت کی جس میں ہدایت اور نور ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 46 ہے۔ اس کے بعد قرآن فرمایا انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، سورہ دہر آیت نمبر 23، یقیناً ہم نے تم پر قرآن نازل کیا تھوڑا تھوڑا کر کے۔ پھر انبیاء پر ایمان میاتو الف و اربعۃ و عشرون الفا، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، کتابیں ہوں گی، و رسلہ، رسولوں پر ایمان۔ انبیاء کتنے ہیں؟ حضور نبی کریم نے ارشاد فرمایا، حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ نبی کتنے ہیں؟ بھئی آپ سے کوئی پوچھ سکتا ہے 1,26,000 دی رٹ لاندے ہو، کتھوں پتہ لگ گیا بن نبی 1,26,000؟ حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کتنے ہیں؟ فرمایا مئۃ الف و اربعۃ و عشرون الفا، مسند احمد کی حدیث ہے، 22,288 نمبر ہے حدیث کا۔ حضور نبی کریم نے فرمایا کہ انبیاء 1,24,000 ہیں۔ یہ حضور نے خود اپنے زبان اقدس سے ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد ہم نے کیا پڑھا؟ آمنت باللہ و ملائکہ، بڑی جلدی بیان کر رہا ہوں۔ اللہ پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، کتابوں پر ایمان، انبیاء پر ایمان، اور اس کے بعد والیوم الآخر، آخرت پر ایمان، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ ایمان والوں کی یہ نشانی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 4 پہلے صفحے پر، علامہ شریف کے بعد جو پہلا صفحہ ہے اس پر ہی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی کہ جو ایمان والوں کی نشانی ہے وہ یہ ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اگرچہ ترتیب میں ایمان باللہ اور ایمان برسالت پہلے ہے، لیکن اہمیت کے لحاظ سے ایمان بالآخرت پہلے ہے، اس لیے کہ اگر مرنے کا یقین نہ ہو، مرنے کے بعد محاسبے کے لیے جی اٹھنے کا خوف نہ ہو،
جزا و سزا اور دوزخ کا ڈر نہ ہو تو ایمان باللہ صرف نام رہ جائے گا، اور ایمان بالرسالت محض عشق رسول کے زبانی اور کھوکھلے دعوے رہ جائیں گے۔ اس لیے ترتیب کے لحاظ سے اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان ضروری ہے، اہمیت کے لحاظ سے سب سے پہلے آخرت پر ایمان ضروری ہے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ، تقدیر کا اچھا اور برا ہونا، یہ آخری نقطہ ہے، یہ اس پر ایمان لانا۔ تو سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن عبد حتی یؤمن بالقدر خیرہ و شرہ، بندہ اس وقت تک ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اللہ کی اچھی یا بری تقدیر پر یقین نہ رکھے، حتی یعلم ان ما اصابہ لم یکن لیخطئہ وانما اخطأہ لم یکن لیصیبہ۔ کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اچھی اور بری تقدیر کے اللہ کی طرف سے ہونے پر ایمان نہ لائے، اور جب تک اسے یہ یقین نہ ہو جائے کہ جو کچھ اسے پہنچنے والا ہے وہ اس سے خطا نہیں ہو سکتا، اور جو کچھ اس سے خطا ہونے والا ہے وہ اسے پہنچ نہیں سکتا۔ اصل تقدیر ہے اللہ رب العالمین نے جو بنا دی وہ مقرر فرما دی۔ تو یہ ہے اسلام کے بنیادی عقائد، ان پر ایمان لانا، اور یہ ہے سارے کا سارا اسلام۔ اسلام کی بنیاد یہ ہے، ان کو ماننا از حد ضروری ہے، ان کو ماننے کے بعد پھر نماز روزہ حج زکوٰۃ وہ اسلام ہے۔ یہ جو تفصیل میں نے آپ کے سامنے عرض کی اس کا نام ایمان ہے۔ ایمان عقیدے کو کہتے ہیں، عقائد ضروری ہیں، عقیدہ نہ ہوگا تو عمل کا کوئی فائدہ نہیں، عقیدہ ٹھیک ہوگا تو عمل بھی فائدہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عقائد میں پکا اور سچا بنائے۔ اللہ رب العالمین ان عقائد کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔